کا لفظ نہیں ہونا چاہیے یقتضی بطلان الاجزاء الخارجیت دون الذہنیت. یہ لبطلان ادھر بھی لکھا ہوا ہے, یہ لام کو ختم ہے آپ کے پاس؟ جی جی. اچھا اس کو ختم کر او یار یہ دھماکے ہو رہے ہیں. خارجیت دون الذہنیت سبیل الى اساس المطلوب سبیل الی حتم اساس المصنف. یہ سواد ہے یہ تو سا بنا ہوا ہے یہ غلط ہے. ہاں چلیے. وعبارة أخرى لك أن تكون في ذلك المذكور إن الواجب تعالى لو كان له أجزاء بحسب ذاته محتاج إلى نفس ثواب تلك الأجزاء وبحسب وجوده يكون محتاجا إلى وجود الأجزاء كما هو شأن الذات والذاتي وبيناه على وجه التحقيق في بعض الحواشي فيكون الواجب تعالى بحسب نفس ذاته عاجلا عن الوجود فإن المحتاج إلى شيء آخر ولو كان جزءا يكون فاقدا للوصف المحتاج فيه وفقدان الوجود هو العدم فيكون الواجب تعالى بالنظر إلى ذاته معدوما وهذا ينافي معنى الوجود الذاتي فإنه عبارة عما لا يقبل العدم لذاته تعالى وقد يستدل على صبر. مرجون کل موجود تھی غلط. اچھا اب یہ فاضل سندیلی نے یہاں ایک بات کی تھی. وہ یہ جو دلیل گزر گئی ہے یہ تو اجزائے خارجیہ کے بطلان پر دلیل دے دی نا انہوں نے. اجزائے خارجیہ کے بطلان پر تو بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب اجزائے خارجیہ اور اجزائے ذہنیہ کے درمیان میں یا تو عینیت ہے اور یا استلزام ہے تو بس اگر اجزائے خارجیہ باطل ہو گئے تو اجزائے ذہنیہ بھی باطل ہو گئے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ فاضل سندیلی نے جو بات کی ہے اس کی اب کوئی وقعت نہ رہی کہ وہ مصنف کے لا یحد کو باطل کر سکے. اصل میں انہوں نے یہ کہا فاضل سندیلی نے کہ یہ جو دلیل تم نے دی ہے اس دلیل سے تو اجزائے خارجیہ باطل ہو گئے. ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن دلیل تم کچھ اور چیز کے بطلان پر دیتے ہو. ماتن جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں. ماتن نے لا یحد میں حد کا سلب کیا ہے تو حد اجزائے خارجیہ سے ہوتی ہے, حد تو اجزائے ذہنیہ سے ہوتی ہے. تو ماتن سلب کر رہے ہیں کس کا؟ اجزائے ذہنیہ کا. وہ تو تم نے باطل نہیں کی اور جس چیز کو تم نے باطل کیا اس دلیل سے اس کا تو متن سے کوئی تعلق نہیں ہے. متن سے تو ماتن اجزائے ذہنیہ کے بطلان کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ حد نہیں ہو سکتی. تو حد جو ہے وہ اجزائے ذہنیہ سے ہوتی ہے, اجزائے خارجیہ سے نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے لا یحد تو حاصل نہ ہوا. اس دلیل سے لا یحد تو ثابت نہ ہوا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات انہوں نے وہ ہے کہ بطور اعتراض اس دلیل کے اوپر کیا تھا. تو ملاحظن فرماتے ہیں کہ اس کا جواب آ گیا ہے ہماری تقریر سے. ہم نے جس طریقے سے اس دلیل کی تقریر کی ہے اس سے فاضل سندیلی کا جواب آ گیا ہے.
کہ ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے دلائل تو یہ دلیل جو ہے یہ تو بطلان اجزاء خارجیہ کے لیے ہے، لیکن اجزاء خارجیہ اور ذہنیہ کے درمیان میں کیا ہے؟ یا عینیت ہے یا تلازم ہے۔ تو دونوں صورتوں میں عینیت ہو تو ایک عین باطل ہو جائے دوسرا باطل، اجزاء ذہنیہ کا بطلان بھی اسی دلیل سے ہو گیا، تلازم ہو تو لازم باطل تو ملزوم بھی باطل، تو اجزاء ذہنیہ کا بطلان بھی اسی دلیل سے ہو گیا۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ بھئی اس دلیل سے اجزاء ذہنیہ کا بطلان نہیں ہوتا لہذا لا یحد ثابت نہیں ہوگا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو فاضلی سندیلی کے بات کا جواب دے دیا، اس لیے فرماتے کہ وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ، نہ رہے گا اس شخص کے قول کے لیے جس نے یوں کہا کہ ان الدلیل یقتضی بطلان الاجزاء الخارجیۃ، کہ یہ دلیل تو چاہتی ہے اجزاء خارجیہ کے بطلان کو، چاہتی ہے دون الذہنیت، اجزاء ذہنیہ کے بطلان کو تو نہیں چاہتی ہے۔ تو یہ جو شخص ہے وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ سَبِيلٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ، اس شخص کے قول کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر۔ راستہ کس کی طرف؟ اِلَى حَدْمِ اساس المصنف، کہ وہ مصنف کی بنیاد کو گرا دے، وہ لا یحد کو گرا دے، سمجھئے؟ تو اس لیے کہتے ہیں اس شخص کے قول کے لیے کوئی سبیل باقی نہ رہا، کیونکہ ہم نے بتا دیا۔ تو لا یحد بھی اس سے ثابت ہو گیا، اسی دلیل سے اجزاء خارجیہ بھی باطل ہو گئے، تو اجزاء خارجیہ کے بطلان سے اجزاء ذہنیہ بھی باطل۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو ایک بات۔ اب وبعبارۃ اخری، ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اسی مطلوب کو بیان کریں لیکن مفاد، مفہوم، مقصود ایک، صرف عبارت میں الفاظ میں تبدیلی کر لیں، اس لیے فرماتے وہ بعبارۃ اخری، کہتے ہیں اگر دوسری عبارت سے ہم یہی تقریر کریں مقصد تو وہی ہوگا۔ کہتے وہ بعبارۃ اخری لک ان تقول فی بیان المطلوب، کہتے آپ کے لیے یہ گنجائش ہے کہ مطلوب کے بیان کے لیے عبارات چینج کریں، ہاں، اور یوں کہیں کہ بھائی واجب تعالی جو ہے، فرض کرو اگر واجب تعالی کی ذات کے لیے اجزاء ہو، اجزاء خارجیہ میں چلا دو تاکہ وہ چیز وہی ہو جائے۔ فرض کرو کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے اجزاء خارجیہ ہوں یا اجزاء ذہنیہ ہوں، سمجھائیے کوئی بھی ہو، تو میرے بھائی اگر اجزاء تم موجود فرض کرتے ہو تو ہوگا کیا؟ یکون بحسب ذاتی محتاجا الی نفس ذوات تلک الاجزاء وبحسب وجودہ یکون محتاجا الی وجودات الاجزاء، الی وجود الاجزاء مصدر کا اطلاق قلیل کثیر سب پر ہوگا، مراد وجودات ہے۔ تو دیکھو بفرض محال اگر باری تعالیٰ کے اجزاء ہو، باری تعالیٰ کی ذات کے اجزاء ہو،
تو قاعدہ یہ ہے کہ کل محتاج ہوتا ہے اپنی ذات میں ذوات اجزاء کی طرف، ذوات اجزاء کی طرف، اور کل محتاج ہوتا ہے اپنے وجود میں وجودات اجزاء کی طرف، وجود میں وجودات اجزاء۔ جب تک ان اجزاء کے وجودات نہیں آئیں گے کل کا وجود نہیں آئے گا۔ یہ محتاج ہے، وہ محتاج لے ہے، وہ محتاج لے پہلے آئے گا تو پھر یہ محتاج آئے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کما ہوا شان الذاتی والذاتی، جیسے آپ جانتے ہیں ہر ذات و ذاتی کا یہی معاملہ ہے، ہر ذات اور ذاتی کا یہی معاملہ ہے کہ ذات جو ہے وہ اپنی ذات میں کل جو ہے وہ ذاتیات کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور کل اپنے وجود میں وجودات اجزاء کی طرف ہو۔ یہ تو ایک عام قانون ہے، کما ہوا شان الذاتی ذاتی و ذاتی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب ایسے حوالہ دے دیا کہ بھئی یہ میں نے بعض حواشی میں ملازم نے کہا، بعض حواشی میں میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ ذات اپنے ذات میں کل اپنی ذات میں ذوات اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور کل اپنے وجود میں وجودات اجزاء کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ بیناہ علی وجہ التحقیق فی بعض الحواشی، بعض حواشی میں کہتے ہیں میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ ہاں، جو شرح مواقف کے اوپر حاشیہ ہے نا میر زاہد کا، کہتے وہاں میں نے حاشیہ لکھا ہے اس کے اوپر، وہاں میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن خیر یہ تو حوالہ دے دیا۔ تو جب یہ بات بنی کہ اگر اجزاء فرض کو ہے تو ذات باری تعالیٰ اپنی ذات میں ذوات اجزاء کی طرف محتاج ہو جائے گی، اور اپنے وجود میں وجودات اجزاء کی طرف محتاج ہو جائے گی۔ تو بھائی پتہ لگا کہ اپنی ذات کے مرتبے میں باری تعالیٰ جو ہے وہ وجود سے عاری ہوگا، ذات کے مرتبے میں، کیونکہ وجود کا مرتبہ ذات کے مرتبے کے بعد ہوگا، ذات کا مرتبہ پہلے ہوگا۔ تو ذات میں وہ محتاج ذوات اجزاء کی طرف، وجود میں محتاج ہے وجودات اجزاء کی، تو وجودات اجزاء پہلے ہوگی۔ تو جس زمانے میں وجودات اجزاء ہے وہ زمانہ پہلے ہوگا، اور وجود کل کا زمانہ، یہ وجود کل بعد میں آئے گا۔ تو ایک زمانہ ایسا پایا گیا جس کو آپ ذات کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، باری تعالیٰ کی ذات کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، کہ اس زمانے میں وہ وجود سے وہ کل عاری ہے، وجود نہیں ہے اس کا، وہ جو اس کی ذات کا زمانہ ہے اس زمانے میں وجود سے عاری ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں فَيَكُونُ الْوَاجِبُ تَعَالَى بِحَسَبِ نَفْسِ ذَاتِهِ عَارِيًا عَنِ الْوُجُودِ، نفس ذات کے مرتبے میں، وجود کا مرتبہ تو بعد میں آئے گا نا، تو نفس ذات کے مرتبے میں باری تعالیٰ کی ذات کیا ہوگی؟ وجود نہیں ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں کیوں نہیں ہوگا بھائی وجود؟ کہتے دیکھو ابھی تم نے پڑھا، ابھی ہم نے بتایا
کہ باری تعالیٰ اپنے وجود میں وجودات اجزاء کی طرف محتاج ہے، اپنے وجود میں وجودات اجزاء کی طرف محتاج ہے. تو جو محتاج ہوتا ہے وہ اس وصف میں جو وصف محتاج فی ہے اس وصف کا وہ فاقد ہوتا ہے. جو وصف محتاج فی ہے، جس وصف میں وہ محتاج ہے، محتاج کے پاس وہ وصف نہیں ہوتا، اسی لیے تو دوسرے کو محتاج ہے. اگر خود اس کے پاس موجود ہے وہ وصف ہو تو پھر دوسرے کا محتاج ہوگا. تو جب تم کہتے ہو کہ باری تعالیٰ اپنے وجود میں، تو وجود کیا ہوا؟ وصف محتاج فی. سمجھائیے، تو باری تعالیٰ اپنے وجود میں پھر محتاج ہوگا کس کا؟ وجودات اجزاء کا. تو معلوم ہوا کہ وہ فاقد الوجود ہوگا. ذات کے مرتبے میں کیا ہوگا؟ وجود نہیں ہوگا، کیونکہ یہی وجود تو وصف محتاج فی ہے، اسی میں تو وہ محتاج ہے کس کی طرف؟ وجودات اجزاء کی طرف. سمجھائیے، تو لہذا مرتبہ ذات میں باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ فاقد الوجود، العیاذ باللہ. دیکھا، وَلَوْ كَانَ، اچھا، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ تَعَالَى بِحَسَبِ نَفْسِ ذَاتِهِ عَارِيًا عَنِ الْوُجُودِ فَإِنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ كَانَ جُزْءًا. کیونکہ جو کسی دوسری چیز کی طرف محتاج ہے، اگرچہ وہ محتاج ہے اس کی جزء، وہ محتاج ہے اس کی اپنی جزء، يَكُونُ فَاقِدًا لِلْوَصْفِ الْمُحْتَاجِ فِيهِ. وہ جو محتاج ہے وہ وصف محتاج فی میں کیا ہوتا ہے؟ فاقد. تو وصف محتاج فی یہاں پر کیا ہے؟ وجود ہے، لہذا وجود کا فاقد ہوگا، یعنی وجود اس کے پاس نہیں ہوگا، یعنی موجود نہیں ہوگا. ذات کے مرتبے میں موجود ہو، وہ فقدان الوجود هو العدم. اور جب وجود نہیں ہے تو وجود کا نہ ہونا کیا ہے؟ عدم. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ باری تعالیٰ العیاذ باللہ ذات کے مرتبے میں کیا ہوگا؟ معدوم. لازم کیا ہے کہ ذات کے مرتبے میں کیا ہوگا؟ معدوم. فَيَكُونُ الْوَاجِبُ تَعَالَى بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ مَعْدُومًا. تو اپنی ذات کے مرتبے میں گویا کہ باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ العیاذ باللہ معدوم. وَهَذَا يُنَافِي مَعْنَى الْوُجُوبِ الذَّاتِي. اور یہ جو عدم سابق باری تعالیٰ کے اوپر آ گیا، یہ عدم سابق وجوب ذاتی کا مخالف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو وجوب ذاتی کی نقیض ہے. فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّا لَا يَقْبَلُ الْعَدَمَ لِذَاتِهِ تَعَالَى. کیونکہ وجوب ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم کو قبول ہی نہ کرے. مرتبہ ذات میں عدم کو قبول ہی نہ کرے، نہ اس کا عدم سابق ممکن ہے نہ اس کا عدم لاحق. وجود ضروری ہے، اس کے عدم سے استحالہ لازم آتا ہے. سمجھائیے، تو یہاں تم نے اجزاء فرض کیے باری تعالیٰ کی، تو اجزاء فرض کرنا ملزوم تھا اور لازم کیا آیا؟ عدم باری تعالیٰ. لازم کیا آیا؟ عدم باری تعالیٰ مرتبہ ذات میں. تو یہ لازم تو باطل ہے، فالملزوم، لہذا اجزاء بھی باطل، اجزاء بھی. اب دیکھو اس تقریر میں اور وہ پہلی والی تقریر میں فرق ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ مطلق اجزاء میں ملاصل نے چلا دی، چاہے ذہنی ہو چاہے خارجی. دیکھا؟ ہاں. اور پہلی تقریر
اجزاء خارجیہ کے ساتھ خاص تھا، اس لیے وہاں تو فاضلی سندیلی نے اعتراض کر دیا، لیکن فاضل سندیلی کا اعتراض اس تقریب پر ہوتا ہے نہیں، کیونکہ یہ تو عام ہے، اس سے تو اجزاء خارجیہ بھی باطل ہوتے ہیں، اجزاء ظاہریہ بھی باطل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وہ بعبارت اخرى، اگر دوسری عبارت میں آپ یہی تقریر کرنا چاہتے ہیں، بطلان اجزاء چاہتے ہیں کہ اجزاء باطل ہو جائیں، تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ گویا کہ ملا حسن نے باری تعالیٰ کے اجزاء کی بطلان کے اوپر ایک اور دلیل آپ کو دے دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے پڑھو گے وقد یستدل، بس